السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا، ہمارا حصہ نظم سراغ راہ رو۔ سراغ کا مطلب ہوتا ہے نشان، راہ رو مسافر، ٹھیک ہے؟ راہ رو مسافر راستے پہ سفر کرنے والے کے بارے میں، اس کا نشان جو ہے اس کے بارے میں یہ نظم ہے۔ اس کو جوش ملی آباد نے لکھا ہے۔ شبیر الحسن ان کا جو ہے وہ اصل نام تھا، ملی آباد میں پیدا ہوئے، اس لیے اس کی نسبت سے اپنے آپ کو جوش تخلص کرتے تھے۔ جوش ملی آبادی جو ہے اپنا کلمی نام انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کے مزاج میں شروع سے جو ہے وہ بڑی تیزی تھی، اور کچھ اپنی تحریر کا بھی ان کا انداز بڑا جوشیلا تھا، اسی پرجوش انداز میں وہ لکھتے تھے، اور یہی طریقہ کار اپناتے ہوئے انہوں نے معاشرے میں بہت سے ابھرتے ہوئے مسائل کو بیان کیا۔ شاعر نے جو ہے ابتدا کی اس نظم میں ابتدا کی اہمیت، آغاز سے لے کر اختتام تک کی کہانی، انسان کی ہمت اور جس انسان کے اندر کچھ کر جانے کی جستجو ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس نظم میں جو ہے مختلف حوالوں سے مختلف استعارات کو استعمال کرتے ہوئے شاعر نے یہاں پر گفتگو کی ہے۔ ہم نے اگر بیٹا دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ گردش سفر میں ہے، ہر انسان گردش سفر میں ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر چیز ابتدا سے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ دنیا ویسے بھی فنا کی جگہ ہے، یہاں پر سب نے مٹنا ہے۔ ہم بڑھتے ابھرتے پھلتے پھولتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے ارتقاء کی طرف جائیں، اور ارتقاء سے ہم اپنے پھر زوال یعنی اختتام کی طرف چلے جائیں۔ پہلا شعر ہے بیٹا، یہ ہے: جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدہ ہے، دلیل اس کی ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ اب اس میں یہ ہے ہویدہ ہے، ظاہر ہے، نمایاں ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل، واضح، نشانی، ثبوت، علامت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں ہیں۔ دوسری بات جو ہے اس میں شاعر نے کہا ہے کہ جوش ملی آبادی کا ویسے بھی شمار جو ہے وہ جدید شعراء میں ہوتا ہے، اس کی تخیل میں بڑی وسعت ہے، بڑی بیان میں اس کی روانی ہے، اور اس نے آپ کو میں بتا دوں کہ اس نے انسان دوست 50,000 انسان دوست اشعار اس نے لکھے ہیں۔ اس کو اپنی تحریر پہ بڑا عبور تھا، اپنی تقریر پہ بڑا عبور تھا۔ یہاں پر اس نے ایک بات کی ہے کہ جو زمین پر رگڑنے کا کوئی نشان دکھائی دیتا ہے، اور یہ نشان جو ظاہر ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرف سے یعنی اس رستے سے سانپ جو ہے وہ گزرا ہے۔ اب بیٹا یہ بات آپ لوگ دیکھو کہ سانپ جو ہے، اگر آپ لوگ سب جانتے ہو کہ سانپ اپنے پیٹ کے بل پر جو ہے وہ اس کے زور پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ سانپ کی کوئی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ بڑی دراز کا ٹانگیں اور بڑی باہمت جو ہے زور بازو اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے اس جانور کو سب سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اس کے اندر سننے کی حس، محسوس کرنے کی حس، اور اس کی آگے بڑھنے کی جو ہے رفتار جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو دیگر جانداروں کے برعکس سانپ کے چلنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ یہ اپنے سینے کی طاقت کے بل بوتے پر آگے بڑھتا ہے، اور جس طرف سے بھی گزرتا ہے گھسیٹ کر گزرتا ہے، چلتا ہے، اور اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر سانپ کی اس نے دلیل دیتے ہوئے یہ بات اس طریقے سے کہی ہے کہ ہمیشہ اپنا نشان وہی چھوڑتے ہیں جن کے اندر ہمت و طاقت ہوتی ہے، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ جو کمزور، جو کم ہمت والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا نشان دوسروں کے لیے نہیں چھوڑتے، وہ اپنا نشان خود ہی اپنی ہاتھوں سے مٹاتے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس نے ان چیزوں کا ادراک کیا ہے کہ ان باہمت لوگوں کو سلام کیا ہے، ان باہمت یوں کہہ لو کہ نظریے اور مقاصد کو سلام کیا ہے، جو خود تو اپنی جان پر جتنی بھی مشکلات، اپنی جان پر جتنی بھی تکالیف آئیں ان کو پر سہ کر گزر گئے، لیکن آنے والوں کے لیے اپنی عظمت، اپنی بہادری، اپنی جرأت کا نشان چھوڑ گئے ہیں۔ نشان چھوڑنا، کسی بھی چیز کا ثبوت چھوڑنا، وہ باہمتی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کم ہمت تھا، وہ بکھلاٹ میں تھا، وہ یوں اس طریقے سے تھا، جی وہ کمزوری کا شکار تھا اور وہ اس طریقے سے نشان چھوڑ گیا۔ جو واضح نشان چھوڑتے ہیں، جو واضح طور پر اپنے ثبوت، اپنے دلیل چھوڑتے ہیں، وہ باہمت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا بیٹا شعر ہے، اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ نشان ہلال
نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ اس میں اس نے خاص طور پر گھڑ سواروں کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ گھڑ سوار جب کچے راستوں پر چلتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے سموں کے جو نشان ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور وہ جو سموں کے نشان ہوتے ہیں وہ جو لوہے کی سم بنائے جاتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگائے جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جب وہ زمین پر ثبت ہوتے ہیں تو اس طریقے سے دکھاتے ہیں جیسے ہلال نما چاند پہلی رات کا جیسے چاند ہوتا ہے کمان کی شکل میں، وہ اس طریقے سے وہ نشان جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں شاعر نے کہا ہے یہ جو نشان ہلال راہ نما، یہ جو رستے پہ جو ہے ہلال نما رستے میں جو نشان ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس رستے پر کوئی گھڑ سوار جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں، کہ قافلہ رکا نہیں ہے، چاہے زمانے کی جتنی بھی سختیاں آئیں، چاہے زمانے کی کتنی بھی دشواریاں آئیں، چاہے زمانے کی کتنی بھی تکالیف آئیں، چاہے انسان کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ کم ہمتی اس کے اندر جمع ہو جائے، لیکن قافلے کبھی رکتے نہیں ہیں۔ جو باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سفر کو رواں دواں رکھتے ہیں، جہاں رک جاتے ہیں وہاں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھنا، تغیر میں رہنا، حرکت میں رہنا، اور اسی حرکت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہی انسان کی مقصد زندگی ہے۔ اگر انسان کی اور مسلمان کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لو بیٹا مدینہ میں ریاست قائم کر لی تھی، ایک ایسی ریاست قائم کر لی تھی جو رول ماڈل تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی ریاست قائم نہیں تھی، جس میں معیشت بھی تھی، سیاست بھی تھی، جس میں سیاحت بھی تھی، جس میں آپ لوگ دیکھ لو کہ اس میں تجارت بھی تھی، اس میں جو ہے وہ اقتصادیات بھی تھی، اس میں معاشرت بھی تھی، تہذیب و تمدن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان ایک جگہ پر رکے نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھو تو حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان آگے بڑھتے گئے، مسلمان علاقوں کو فتح کرتے گئے، اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتے گئے، اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہے اسلام کا جھنڈا بلند و بالا لہراتے گئے۔ تیسرا شعر ہے بیٹا، اس میں اگر دیکھا جائے تو غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقشے قدم سے راہ رکا۔ غبار راہ راستے میں اڑنے والی گرد، نشان ثبوت کسی تگ و پو کا، کسی کی کوشش کا، ٹھیک ہے۔ یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ روکا، یقین ہوتا ہے نقش قدم پاؤں کے نشان سے کسی مسافر کے آگے بڑھنے کا جو ہے ہمیں یقین ہوتا ہے۔ راستے میں جو موجود گرد و غبار ہے کسی کوشش کا نشان ہے، اس سے کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس نے ساتویں اس کا شعر مسلسل ہے جو اس کا شعر نمبر 4 ہے کہ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ اس میں شاعر نے انسان کو دعوت عمل دی ہے، انسان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے انسان کو دعوت عمل پر انسان کو جو ہے شاعر نے اکسایا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو نشان ہیں، یہ جو غبار راستے میں اڑنے والی گرد ہے اور یہاں پر جو ملنے والے نشان ہیں، یہ کسی راہ روکا، کسی مسافر کی دوڑ دھوپ، اس کی کوشش کا یقین ہمیں دلاتے ہیں۔ اور پھر شاعر نے کہا ہے کہ جب تک بت بنانے والا نہ ہو، صنم تراش کی اہمیت سے اس نے کہا کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، جب تک بت بنانے والا نہ ہو اس وقت تک بت نہیں بنتا، جب تک کسی مقصد کا وجود سامنے نہ ہو اس کے پس منظر کو سامنے نہیں لایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی چیز کو آپ دیکھو کہ حرکت میں برکت ہے، انسانوں کو دعوت عمل دے رہا ہے۔ شاعر نے مظاہر فطرت کی مثالیں پیش کی ہے، کبھی چاند کی بات کرتا ہے، کبھی ستاروں کی بات کرتا ہے، کبھی سانپ کی بات کرتا ہے، یہ سب فطرت کی نشانیاں ہیں۔ کوئی ایسی غیر مافوق الفطرت چیز اس نے نہیں بیان کی جو انسان کی زندگی میں جس کا عمل دخل نہ ہو۔ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جو مسافر سفر کی مشکلات برداشت کرتا ہے وہ کسی بلند و بالا مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ گویا اس دنیا میں جو بھی شخص کسی نصب و لین کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس کی کوشش کے نشانات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، اور یہی زندگی جو ہے یہ مسلسل جدوجہد اور کوشش پہم کا نام ہے۔ وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو اپنی خستہ حالت میں بیٹھ کر اپنی بدنصیبی کو رونے کے بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ وہی قومیں ناکام و مراد ہوتی ہیں جو دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو
اپنی حرکت کو روک کر دوسروں کی مدد امداد کا جو ہے وہ دھیان رکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ صنم تراش نہ ہو، اس میں آپ بہت ساری بڑی مثالیں جو ہیں وہ لے جائیں۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو اسلامی تحریک کا بر صغیر پاک و ہند میں کبھی آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سر سید احمد خان وہ شمع نہ جلاتے تو مسلمان وہی نسل پرستی اور وہی انگریز کی غلامی اور وہی انگریز کے ساتھ جو ہے انگریز کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے تعلقات نہ قائم رکھنے پر مٹتے اور اپنی اسی قدیمیت میں جو ہے وہ گھٹ کر مر جاتے اور ہندو ان پر سبقت لے جاتا۔ اگر اسی چیز کو دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور ایسی خواب اور ایسی تحریکیں نہ چلتی جو آج تک زندہ ہیں اور آج تک ہمیں پوری دنیا کی اقوام میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ زندہ کی ہوئی ہیں کہ یہ اس قوم پر کوئی دوسری قوم غالب بھی تھی، یہ مغلوب بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کی اپنی آزادی تشخص جو تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائیں۔ قائد اعظم اس ویژن کو لے کر آگے نہ بڑھتا تو آج جو پاکستان ہے وہ جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ کبھی جو ہے وہ موجود نہ ہوتا۔ جب تک ہم باطل کے سامنے ٹکراتے رہیں گے، جب تک ہم حق کی آواز کو سر بلند کرتے رہیں گے، تب تک ہم جو ہیں دنیا میں کربلا آباد کرتے رہیں گے۔ اور یہ وہ پیغام ہے، یہ صنم تراش نہ ہو، وہ اس ایسے بڑے مقصد کو لے کر چلنے والے لوگ اگر موجود نہ ہوں تو یہ بڑے مقصد کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آتے۔ جب تک باطل کے سامنے حق جو ہے صف آرا ہوتا رہے گا، اس سے برسر پیکار ہوتا رہے گا، تب تک امام علی مقام کا کردار ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آتا رہے گا۔ جب تک ضمیر کی سودا بازی ہوتی رہے گی اور جب جو ہے اپنے پرتعیش زندگی کے لیے اپنے ضمیر کا سودا ہوتا رہے گا، وہاں ہمیں امام علی مقام کا اعلیٰ کردار جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا رہے گا۔ مختلف انداز ہے بیٹا اس کے اشعار کی تشریح کی اور مختلف حوالوں سے آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ میں نے آپ کو چند ہنٹس جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔